جھیز ایک ناسور ہے جو ہمارے معاشرے میں کینسر کے مرض کی طرح پھیل رہا ہے۔ جھیز کی لعنت نے لاکھوں معصوم بیٹیوں اور بہنوں کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے اور ان کی معصوم آنکھوں میں بسنے والے رنگین خوابوں کو چھین لیا ہے۔ ان معصوم بیٹیوں کی آرزوں، تمناؤں اور حسین زندگی کے سپنوں کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ جھیز ایک رسم ہے جس کی وجہ سے غریب والدین زندہ درگور ہو رہے ہیں۔ جھیز کی لعنت نے موجودہ دور میں ایسے پھن پھیلا رکھے ہیں کہ غریب گھروں میں پیدا ہونے والی لڑکیاں شادی سے محروم اپنی چار دیواری میں بیٹھے بیٹھے بوریاں ہو جاتی ہیں۔ جھیز کی ڈیمانڈ کرنا غیر اسلامی رسم ہے۔ اس گھنونی غیر اسلامی رسم کو ختم کرنے میں ہمارے نوجوان اہم رول ادا کر سکتے ہیں۔ یہ اسی صورت ممکن ہے جب آج کی نسل جھیز کا لالچ اپنے دلوں سے نکال دے۔ تو آئیے ساجد بخاری RY کے ولاگ کے ناظرین، آج کی ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح علماء کرام، سیاسی و سماجی شخصیات نے جھیز کے اوپر اپنے تاثرات دیے۔ تو آئیے آپ کو دکھاتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان اجمل راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں بخاری RY چینل۔ آج جو کہ ہم ویڈیو آپ لوگوں کے لیے تیار کر رہے ہیں اور وہ ایک اہم ہی مسئلہ ہے جو ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں کیونکہ آج کا ہمارا موضوع ہے جہیز۔ جہیز ایک ناسور علامت ہے اور یہ کینسر کی طرح پھیل رہی ہے۔ تو اس پہ ہم نے آپ کو اعلیٰ شخصیت لوگوں سے ملاقات کرواتے ہیں اور علماء کرام کے بھی آپ کو ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ جہیز سے کافی جو ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں کافی ان کی عمریں ہو چکی ہیں جو کہ جہیز کی وجہ سے ان کے ہم فرض ادا نہیں کر سکتے۔ جن کے والدین غریب ہوتے ہیں یہ زیادہ اکثر ان پہ کافی مسئلہ بن چکا ہے اور پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی کافی جتنے بھی غریب والدین ہیں وہ اس جہیز کی لعنت سے ہماری مائیں بہنوں بیٹیوں کی عمریں کافی بڑی ہو رہی ہیں۔ تو اس پہ ہم اعلیٰ شخصیت سے آپ کی مختلف رائے لیتے ہیں اور ان کے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اجمل راہی صاحب، آئیے بالکل آپ نے درست کہا۔ اور ناظرین، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ مختلف علماء کراموں جہیز کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ جی ناظرین، تو جس طرح اجمل راہی صاحب نے بتایا تھا تو مجھے بھی ایک بات یاد آ گئی کہ جہیز ایک ایسا ناسور اور کینسر کی وبا کی طرح معاشرے میں پھیل چکا ہے کہ جس کی جڑیں جو ہیں اتنی مضبوطی کے ساتھ ہماری نوجوان نسل کے اندر سریت کر چکی ہیں کہ وہ لاکھوں بہنیں اور بیٹیوں کی زندگی اجیرن بن چکی ہے۔ یہ جہیز ایک ایسا ناسور ہے اور اس کے بارے میں علماء کرام، سیاسی جماعتوں سے وابستہ لوگ، دکاندار اور دیگر سول سوسائٹی کے افراد کیا کہتے ہیں۔ تو آئیے میں اور اجمل راہی آپ کو اس ویڈیو میں دکھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سیدات النساء فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کو ضروریات زندگی کی جو چند چیزیں تھیں وہ عطا فرمائی تھی تحفے میں، جس میں جائے نماز تھا، قرآن پاک اور دیگر ایسی چیزیں تھیں۔ لیکن آج کل جو ہے یہ ایک رسم کیا ایک وبا کی صورت اختیار کر چکا ہے جہیز۔ بہرحال یہ کہ اپنی بچیوں کو میں سمجھتا ہوں کہ جہیز کی بجائے ان کا جو صحیح شرعی وراثت میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حق رکھا ہے اسے وہ دیا جائے۔ لیکن یہ جو نمود و نمائش ہو رہی ہے اس کو بالکل بین ہونا چاہیے۔ اس نمود و نمائش کی وجہ سے بہت سی ایسی بچیاں جو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو باقی ظاہر ہے ہر بندہ اپنی بچی کو جب رخصت کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ ضرور انہیں
تحفے میں دیتا ہے، جہیز کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو حدود و قیود متعین کی ہیں ہمیں اس سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری وجہ سے لوگ ایسے احساس کمتری کا شکار تو نہیں ہو رہے۔ کیا ہماری نمود و نمائش کی وجہ سے بہت سی بیٹیوں کے آنسو تو نہیں نکل رہے؟ اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر یقیناً وہ سب لوگ مجرم ہیں جو ایسا ماحول بنا دیتے ہیں، جو شادیوں میں ایسی غیر شرعی حرکات کرتے ہیں، ایسی رسومات کرتے ہیں کہ جن کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہمیں دین متین نے جو بتایا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور اسی پر رہتے ہوئے ہمیں اپنے بچوں کی خوشیاں کرنی چاہیے، اپنے بچوں کے نکاح کرنے چاہیے۔ آج نکاح بہت مشکل بنا دیا گیا ہے، تو یقیناً اس میں وہ تمام رسومات شامل ہیں، وہ تمام لوازمات شامل ہیں جن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں شادیوں کو، نکاح کو آسان بنانا چاہیے، تاکہ جو ہماری بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں اور جن کے ماں باپ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، وہ بھی اپنی بچیوں کے ہاتھ پیلے کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاہ صاحب اور وڈی وڈی مہربانی ہے کہ تساں میں نا چیز کو نو آئیو اور ایک بہترین اور اہم کام ہندے اتنے تساں جڑا ایک کام کریں دے پیو، میں ہندے تاکوں داد دے ساں اور انہیں بڑا اپریشیٹ کرے ساں کہ تساں بہوں اچھا عنوان چاہتے رہے۔ آج کل پاکستان دے وچ یہ موبائل میڈیا، الیکٹرک میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ڈرامے دے ناسور دی وجہ نال ہر گھر دے وچ، ہر خاندان دے وچ بچیاں دے عمرہ ودھدیاں میں اور انہیں دیا ڈیمانڈاں جڑیاں بہت سخت کیاں میں دی مثال میں اپنے بھڑینجے دے ہوتے دیساں، وہ کلارک ہے، عمر ودھدی ویندی ہے، اساں ایک جات کتے سے جلے نکاح دا ٹائم آیا، باجی ساری آنکھ ہی ہے کہ بھی کچھ کرے سوں، لیکن جلے ایسا ہوتا ہی کیوں انہیں آکھا جی 5 مرلے دا پلاٹ، 6 تولے سونا، بڑے بڑے مکان، 10 لاکھ دوجی شادی دا، اگر روسی رہندی 3 ہر مہینے 5000، یہ چیز کو کرندے ہوئے جتنی شرائط نمائی اور نکاح نما انہیں باہر چھوڑے۔ میں انہیں کو آکھا ناراض نہ تھی، وہ یہ تو تسا وہ کام کریں دے پیو کہ جی میں ویچن والی گال ہوئے۔ برائے مہربانی ساری بھی ایک شرط رکھ دنو کہ بھئی اگر وہ میاں دی شوہر دی تابع دار کہنی کہ ہر شے ختم ہوئے جی، پتہ انہیں کہا رجسٹر بھی تو دوجے بھی آکھر لگتے ہیں یہ نہ کرو۔ انہیں چیزیں دی وجہ نال، انہیں نائے ناسور دی وجہ نال کہ تھیں خواتین والے اجزاء کرنے پہن، کہ تھیں مرد لوگ زیادہ کرنے پہن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے، دین نے، شریعت نے دسے کہ بھئی جی میں ہی بچی جڑا خامند ہے اپنے شوہر کو، اپنے بیگم جڑی ہے، اور خامند اپنے بیگم کو آکھ دیں گے کہ بھئی پہلی ڈیٹ آ ونجے تو تسا میرے کو کانے چاس دے ونے کہ میری بچی جوان تھی گئی ہے، اور خامند جڑا ہے وہ فوراً جلے پتہ لگ دے وہ اپنے پورے خاندان، رشتہ داریں، بھینی بھراویں آکھ دیں دے کہ یار میری بیٹی جوان تھی کہ ہوندے بارے سوچو۔ 1 مہینہ دیکھو، اگر وہ نہ کرے کہ دوست احبابے کو دیکھو، 3 مہینہ اگر نہ تھی وے تو شریعت چاہے کہ گھر دی چھت تے آکھے کہ بھی ایک چیز کرے۔ برائے مہربانی میں ہاتھ جوڑتے ہیں اپنے مسلمان بھراویں کو، پاکستانی کو، اور ہی چیز دیکھے نا کہ برائے مہربانی انہیں چیزیں کو باز آ ونجو۔ اور میری بھینی، میری دھیری جڑے 2 جماعتیں پڑھ گئے نے، ایم اے کر گئے نے، انہیں نے جڑے سوشل میڈیا، پرنٹ میڈیا اور ٹی وی دے جڑے ناسور ڈرامے آئے پہ انہیں چیزیں کو دیکھتے ہوئے ایسے ڈیمانڈ اور والدین کو وہ کریں، تنگ کریں، ہی چیز کو پرہیز کرو۔ اور میں تمام مسلمان بھینی، برامے، والدین، بزرگوں کو کہتا کہ میری ہی گالی دے کے ناراض نہیں بس۔ اس بارے میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہ پر ارشاد فرمایا. لیکن جہاں تک جہیز کا مسئلہ ہے، یہ تو ایک بہت بڑی لعنت ہے جو آج مسلمانوں کے گھروں کے اندر چھوٹی چھوٹی بچیاں جب جوان ہوتی ہیں، ماں باپ کے بڑے ارمان ہوتے ہیں. اس معاشرے میں اگر کسی کے ہاں 4 بیٹیاں پیدا ہو جائے تو باپ ساری زندگی بیچارہ روزی اس لیے کماتا ہے کہ میں اپنی بچیوں کو رخصت کیسے کروں گا. دوسرا، اس سوچ پہ اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے. اور آج حالانکہ حکم ہے کہ وآتوا النساء صدقاتہن نحلہ، اپنی عورتوں کو حق مہر دو خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ. حکم ہے کہ عورتوں کو دو. لیکن اس گندے معاشرے کے اندر یہ سب لوگوں کے سامنے بات عیاں ہے کہ لوگ بچی کو دینے کے بجائے بچی والوں سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ چیزیں چاہیے. اگر یہ چیزیں آپ کی بچی جہیز میں نہ لے کے آئی تو ہم شادی نہیں کریں گے، نکاح نہیں کریں گے. حالانکہ حکم کیا ہے کہ عورت کو دو، عورت کو دینے کا حکم ہے. اور جب عورت یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتی، ماں باپ کے ارمان ٹوٹ جاتے ہیں، بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو جاتی ہیں، سفید بال ہو جاتے ہیں، گھر کے اندر پریشانی کا عالم ہوتا ہے. ماں باپ روتے رہتے ہیں اور ترستے رہتے ہیں کوئی آئے اور رشتہ مانگے ہم سے اور ہم اپنی بچی کو جو ہے رخصت کریں. لیکن یہ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج کئی گھر ایسے ہیں جو قیامت بنے ہوئے ہیں. اور اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ. آگ سے بچانے کا مقصد جب انسان اپنی بیوی کو گھر لے کے آتا ہے، بجائے اس کی ڈیمانڈ کرنے کے کہ بھی تم فلاں فلاں چیز کیوں نہیں لے کے آئی ہو، اس کو یہ کہے کہ میری زوجہ، میری بیوی تم میرے گھر میں آ گئی ہو اور آپ نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اللہ اس کے رسول کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے گھر میں، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ سکیں. اس کے بجائے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ بہت بڑی LCD ہونی چاہیے، فلاں فلاں سامان ہونا چاہیے جو معاشرے کو تباہ و برباد کرتا ہے. اس کے علاوہ جب یہ چیزیں آ جاتی ہیں پھر نہ بچوں کی ہم صحیح طریقے تربیت کر سکتے ہیں، نہ بچوں کو ٹھیک طریقے سے ہم تعلیم دے سکتے ہیں، نہ ان کا ٹھیک طریقے سے خیال رکھ سکتے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ آج پورا معاشرہ جو ہے نا تباہ ہے. میں تو ایک جگہ پہ تقریب میں گیا، وہاں جہاں بچیوں کو جہیز دیا جاتا ہے اور شادیاں کی جاتی ہیں، اجتماعی شادیاں جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر ہوا یہ کہ لوگ بچیوں کو بلا لیتے ہیں، بٹھا لیتے ہیں، اور جو صاحب حیثیت لوگ ہوتے ہیں وہ اوپر اسٹیج پر اور اچھی کرسیوں پر اور بڑے انعامات کے ساتھ اکرام کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہی جوڑے جو غریب گھر کے ہوتے ہیں وہ بیچارے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، ان کے چہرے پر مایوسی چھائی ہوئی تھی. میں نے جب پروگرام ختم ہوا تو اس دوست کو میں نے کہا کاش کہ یار تو یہ لوگوں کے سامنے ان کو بلا کر رسوا کرنے کے بجائے کاش کہ رات کے اندھیرے میں یہ سامان ان کے گھر چھوڑ کے آتے، لوگوں کو نہ دکھاتے. آج دیکھیں شادی کا دن ان کو خوش ہونا چاہیے تھا، جبکہ آج یہ جو جوڑے آئے بیٹھے ہیں جن کو آپ نے جہیز دینا ہے، ان کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں، مایوسی چاہیے ہوئی ہے. تو اسی طرح ایک اور بھی ایک اس کے معاشرے کے اندر وبا سمجھ لیں، کچھ سمجھ لیں کہ محفلیں ہوتی ہیں، اس کے اندر ٹکٹ رکھے جاتے ہیں. ٹکٹ رکھے 2 یا 4 یا 5 تو ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں. تو مجھے بتائیں کہ 5 جس بندے کے 5 عمرے کے ٹکٹ نکل آئے، بعد میں اعلان ہو کہ بھائی 5 ہمارے پاس 5 تھے وہ ختم ہو گیا، عمرے کا ٹکٹ نہیں نکلے گا، تو میں کہتا ہوں کہ ہزاروں لوگوں کے دل کی دھڑکن جو ہے، ہزاروں لوگ مایوس ہو کے جاتے ہیں کہ نہیں جاتے محفل سے، ہزاروں لوگ پریشان ہو کے جاتے. کیا کوئی نہیں چاہتا کہ میں سرکار کے روضے کی جا کے زیارت کروں، میں جا کے اللہ کے گھر کا طواف کروں؟ ہر کوئی ارمان لے کے بیٹھا ہوتا ہے. ایک ایسی شادی بھی ہوئی جہاں پہ بچیوں کو بلایا گیا، 100 بچیوں کو جہیز دیا جائے گا، پنڈال میں ہزاروں بچیاں بیٹھی ہوتی ہیں. جب اعلان ختم ہوتا ہے کہ دوستو اعلان ختم ہو گیا، بس 100 بچیوں کے لیے ہمارے پاس سامان تھا، ہم نے دے دیا،
تو اس محفل سے نکلتی ہوئی بچیاں کیا رو نہیں ہوں گی کہ کاش ہمارا سامان نکل آتا، ہمارا قرآن نکل آتا، ہمیں سامان ملتا؟ اور ماں باپ بھی پریشان بیٹھے اور دل ان کی کتنی دل کی دھڑکن ہوگی کہ بھی میری بیٹی کا جیز نکل آئے، میں بچی کو رخصت کر دوں۔ تو میرے بھائی، معاشرے میں اگر کسی کو 5 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں تو 10 کو نہ بلاؤں کہ 5 کو کھانا کھلا دو، 5 کو کہوں بھی میرے پاس بس 5 بندے کا کھانا تھا، میں نے 5 کو کھلا دیا، باقی آپ جا سکتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے، بجائے نیکی کرنے کے میں نے کتنا گناہ کیا۔ اگر 100 بندے کو میں پانی پلا سکتا ہوں تو 500 کو اکٹھا نہ کروں کہ وہ جاتے ہوئے، کرنی تو نیکی تھی میں نے، لیکن کیا کہ لوگوں کے دل توڑ دیے۔ 100 بندے کو تو پانی پلا دیا، 400 بندہ پیاسا وہاں سے واپس لوٹ گیا، تو ان کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ تو یہی معاشرے کے اندر جب ہم جہیز نہیں دیتے، بچیاں کچھ عرصہ رہتی ہیں اور اس کے بعد پھر طلاق ہو جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس معاشرے میں طلاق کی شرح بھی بڑھ گئی ہے۔ تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یا قرآن حدیث کو دیکھ لیں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ہم کرتے ہیں، سب سے پہلی ڈیمانڈ یہی ہوتی ہے کہ تم سامان کیوں نہیں لے کے آئی؟ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ کہ اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک ہم کہاں کرتے ہیں؟ پہلے دن سے جیز نہیں آیا تو پھر لڑائی جھگڑا شروع، اس کے بعد وہ گھر جو ہے جہنم بن جاتا ہے، ساری زندگی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، ماں باپ الگ پریشان ہوتے ہیں، سسرال والے الگ۔ تو اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کرتے ہیں، رب کریم ہم سب کو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو دیکھ لیں کہ ہمارے نبی نے اپنی بیٹی لخت جگر، جنت کی عورتوں کی سردار حضرت اماں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو سامان میں کیا دیا؟ ہم صرف لوگوں کو بتاتے ہیں کہ لوگوں جہیز وہی جو سرکار کا حکم ہے وہی کریں، لیکن ہم کرتے نہیں ہیں۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو دکھاوا کرتے ہیں کہ یہ کرو، خود نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ جو تم خود نہیں کرتے دوسروں کو کیوں کہتے ہو؟ جو دوسروں کو کہتے ہو پہلے خود بھی کر کے دکھاؤ۔ تو اس معاشرے کے اندر ہمیں چاہیے کہ ہم سادی زندگی گزاریں، اس جہیز کی لعنت سے چھٹکارا پائیں، تاکہ ہمارے گھر کے اندر دیکھیں ایک بچی غریب گھر کی ہے لیکن سگڑ ہے، اس کا کردار بھی اچھا ہے، اس خوبصورت بھی ہے، کردار بھی اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہونے کے باوجود اگر اس کے پاس جہیز نہیں ہے، اس کے ساتھ لڑائی جھگڑے۔ ایک پڑھی لکھی آ جاتی ہے، ایجوکیٹڈ بچی آ جاتی ہے، لیکن اس کو اپنے شوہر کے ساتھ بات کرنے کا ڈھنگ کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ وہ اپنے سسر ہے یا مطلب بہو ہے، ساس ہے، اس کے ساتھ بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے اس کو تو کھانا پکانا بھی نہیں آتا۔ اپنے شوہر کو کہتے جا کے ہوٹل سے کھانا لے کے آؤ، مجھے پکانا بھی نہیں آتا۔ تو جس کے پاس مال و دولت ہے اس کے لیے تو سارا کچھ کیا جاتا ہے، لیکن جو انتہائی شریف قسم کی بچی ہے، نماز پڑھتی ہے، قرآن پڑھتی ہے اور اپنے بچوں کا خیال رکھتی ہے، اپنے سسر اور اپنے ساس کا خیال رکھتی ہے، اس کا مطلب اس کے اندر خیال نہیں ہے، اس کا خیال ہی نہیں کرتے ہم۔ تو اس معاشرے کے اندر سے ہم اس لعنت کو اکھاڑنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم کوشش کریں۔ اب دیکھیں امیر اگر کتا لے آیا ہے نا، کتا، تو اس کو لوگ دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، تو اس کا نام کوئی موتی رکھ رہا ہے، کوئی کچھ رکھ رہا ہے۔ اگر غریب کا بچہ خوبصورت ہے، اچھا ہے، اس کو کوئی گلے نہیں لگاتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو سادی زندگی گزارنے اور اس معاشرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم جناب سید ساجد شاہ بخاری صاحب، میں تھوڑا مشکور ہاں کہ تساں میں جہیز دے بارے میں کچھ آکھن دی دعوت کی ہے، اور یہ وہ موضوع ہے کہ جیسے میں تھوڑے علم والے شاید کرنا بھی نہ دا آئے۔ بہرحال میں شاہ صاحب میں عرض کرے سا کہ اساڑے دین مبین دے وچ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی مبارک زندگی وچ اساں کو مثالاں ملدی ہیں اور ترغیب ملدی ہے کہ اساں فضولیات کو بچوں اور کنجوسی کو بچوں، درمیانی رستہ اپنا۔ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہن ہاتھ اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دنیاوی مال و اسباب نال
رد دیون ہاں لیکن اتنا صرف اور صرف آنے والے مسلمان بچے دی سہولت واسطے اور ہر امیر و غریب کو ترغیب دینے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سادگی کا اظہار فرمایا. ہونی تو میں یہ بھی عرض کرے سا کہ اگر تو والدین کو واقعی فرصت ہے انہیں جائیداد ہیں رقبہ جات ہیں صنعت تجارت ہے انہوں نے فرصت ہے وہ بے شک اپنی بالڑی کو جتنا دینا تھوڑے لیکن ہی نال یہ بھی ڈٹھا بنے کہ بھئی وہ ہی چیز کو مجموعی طور پہ رواج نہ بنایا وجے جہیز کو کہ ضرور اج کے حساب سے ٹی وی فریج LED اور الیکٹرانک تمام سہولتاں اور فرنیچر کی شکل ہے یا زیورات کی شکل ہے اتنے شرائط رکھ دیتے ہیں کہ ایک عام مڈل درجے کا جڑا انسان ہے خاندان ہے اور یا بل بیچارے جڑے لوور مڈل دین کلاس دین انہوں نے واسطے اتنے پریشانیاں کھڑیاں تھی گئیں کہ سارے علم میں ریٹائرڈ ٹیچر ہوں میرے کو یہ پتہ لگے کہ 35 سال 40 سال کے بچے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کی وجہ کو گھر بیٹھے چھا میں سمجھنا کہ یہ انہیں دے نال ظلم ہے بچے دے نال بھی ظلم ہے انہیں بچے دے والدین نال بھی ظلم ہے. اور ہی موقع دے ہوتے جڑے تنظیماں یا جڑے لوگ مخیر حضرات مل کریں مجموعی شادیاں فنکشن کریں دیں ہر سال 50 100 70 شادیاں کریں دیں اور خرچے خراجات یا جہیز بھی اپنی طرف دیں دیں. میں سمجھنا کہ ہی دور دے وچ وہ لوگ بڑے غنیمت ہیں سارے واسطے تاکہ لوگ ان کی سہولت پیدا کرے. من جملہ طور پہ میں یہ یاد کرے سا کہ اگر ہستی ہے تو ضرور کرو اگر نہیں ہستی تو کم از کم ہن لوگ دے ترس کھاؤ انہیں دے بچے دے ترس کرو اور یہ شرائط نہ ہو کہ اتنے تولہ سونا ہوئے اتنے مرلے کا پلاٹ ہوئے اتنی جائیداد ہوئے یہ ہر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا. خدا را سادگی کو اپناؤ